الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے فعل ماضی معروف کے بارے میں کچھ ضروری باتیں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کے بارے میں کچھ ضروری باتیں مصنف علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ جو فعل ماضی معروف کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں انہیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں جتنے ماضی معروف 3 حرف والے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کچھ ماضی ایسے ہیں جو 4 حرفی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے مصنف نے 3 حرفی کے ساتھ قید کیا، جیسے بسملہ ہے، بسملہ 4 حرفی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں جتنے ماضی معروف 3 حرف والے ہیں ان میں بعض فعلہ کے وزن پر آتے ہیں اور بعض فعیلہ کے کانٹے پر اور بعض فعولہ کے سانچے پر ہوتے ہیں۔ کانٹے سانچے سے مراد وہی وزن پر، ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں جتنے بھی 3 حرف والے ماضی معروف کے صیغے ہیں ان میں سے بعض فعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسے کہ ضربہ، اور ان میں سے بعض فعیلہ کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسے کہ نیچے مصنف بیان کریں شریبہ، اور کچھ ایسے ہیں جو فعولہ کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسے کہ کرما۔ ہر ایک مثال بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ فعلہ کے وزن پر ضربہ اور فعیلہ کے وزن پر شریبہ اور فعولہ کے وزن پر کرما آتا ہے۔ ضربہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے، شریبہ فعیلہ کے وزن پر ہے، اور کرما یہ فعولہ کے وزن پر ہے، اور تینوں ماضی معروف کے صیغے ہیں، 3 حرف والے ماضی معروف کے صیغے ہیں۔ تو ان میں سے معلوم کیا ہوا کہ کچھ ایسے ماضی معروف ہوتے ہیں جو فعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فعیلہ کے وزن پر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فعولہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے عین کلمے کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ عین کلمے کی حرکت کبھی عین کلمے میں کبھی فتحہ کی حرکت ہوتی ہے اور کبھی کسرہ کی حرکت ہوتی ہے، کبھی ضمہ کی حرکت ہوتی ہے، تو عین کلمے کی جو حرکت ہے یہ بدلتی رہتی ہے۔ اس 3 وزن کے علاوہ ماضی معروف کے لیے اور کوئی وزن نہیں، یعنی 3 حرفی جو ماضی معروف ہیں ان کے لیے ان 3 وزن کے علاوہ اور کوئی وزن نہیں۔ جتنے بھی ماضی کے صیغے آئیں گے انہی 3 اوزان میں سے کسی سے آئیں گے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے، یعنی 3 حرفی ماضی معروف کے صیغے جتنے بھی آئیں گے یا تو وہ فعلہ کے وزن پر ہوگا یا پھر وہ فعیلہ کے وزن پر ہوگا یا فعولہ کے وزن پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماضی ان تینوں کے علاوہ کسی دوسرے وزن پر آئے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے پہلے حرف کا نام فا کلمہ اور دوسرے حرف کا نام عین کلمہ اور تیسرے حرف کا نام لام کلمہ ہے۔ ماضی میں جو پہلا حرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فا کلمہ، اور جو دوسرا حرف ہوتا ہے یعنی 3 حرفی ماضی میں، ٹھیک ہے، 3 حرف والے ماضی کے پہلے حرف کا نام فا کلمہ، دوسرے حرف کا نام عین کلمہ اور تیسرے حرف کا نام لام کلمہ ہے۔ ضربہ میں ضاد فا کلمہ اور را عین کلمہ اور با لام کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ ضاد ہے، تو یہ ہے فا کلمہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ را ہے، تو را دوسرا حرف ہے تو یہ ہوا عین کلمہ، اور با تیسرا حرف ہے، آخری حرف ہے، تو یہ ہے لام کلمہ۔ یعنی جو پہلا حرف آئے اسے فا کلمہ کہیں گے، جو دوسرا حرف آئے اسے عین کلمہ کہیں گے، جو آخر میں آئے حرف اسے کہیں گے لام کلمہ، جو تیسرا حرف ہے اسے لام کلمہ کہیں گے۔ کیونکہ ضربہ میں ذات یہ پہلا حرف ہے اس لیے اسے فا کلمہ کہیں گے، اور را دوسرا حرف ہے اسے عین کلمہ کہیں گے، اور با تیسرا حرف ہے اسی وجہ سے اسے لام کلمہ کہیں گے۔ اور سمعہ میں سین فا کلمہ اور میم عین کلمہ اور عین لام کلمہ ہے۔ سمعہ اس کے اندر جو سین ہے یہ پہلا حرف ہے تو یہ فا کلمہ ہوا، اور میم دوسرا حرف ہے تو یہ عین کلمہ ہوا، اور عین جو ہے یہ تیسرا حرف ہے اس لیے یہ لام کلمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا حرف کے ذریعے سے آپ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ وہاں مقرر کر سکتے ہیں جبکہ وہ فعل ماضی کا صیغہ ہو، یعنی فعل ماضی 3 حرفی والا صیغہ ہو تو آپ پہلا، دوسرا، تیسرا حرف اس طرح فا عین لام کلمہ مقرر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں عربی پڑھنے کا واقعی شوق ہے
تو تم سب سے پہلے خود فعلا، فعیلا، فعولا کی گردان کا 14 صیغہ مسلسل بار بار رٹ کر اپنی زبان میں خوب رواں کر لو، تاکہ آئندہ دوسرے صیغوں کا گرداننا آسان رہے۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی عربی پڑھنے کا شوق ہے، اگر واقعی آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں، تو فعلا، فعیلا اور فعولا کی گردان کا 14 صیغہ، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، اس طرح 14 صیغے جو آتے ہیں، ہر ایک سے فعلا سے 14 صیغے، فعیلا سے 14 صیغے اور فعولا سے 14 صیغے، فعلا، 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 فعلو، فعلت، فعلتا، اس طرح 14 صیغے، اور فعیلا، فعیلا، فعیلو، اس طرح اس کے 14 صیغے، فعولا، فعولا، فعولو، اس طرح اس کے 14 صیغے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر ایک کی 14 صیغے آپ بار بار ڈٹ کر کے اسے زبان میں بسا لیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عربی پڑھنے کا واقعی شوق ہے تو تم سب سے پہلے خود فعلا، فعیلا، فعولا کی گردان کا 14 صیغہ مسلسل بار بار رٹ کر اپنی زبان پر خوب رواں کر لو، تاکہ آئندہ دوسرے صیغوں کا گرداننا آسان رہے۔ جب آپ اسے گردان لیں گے تو آئندہ دوسرے صیغے جو آئیں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں عین کلمہ پر جو حرکت ہوگی وہی حرکت باقی تمام صیغوں میں رہے گی۔ یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب میں عین کلمے پر جو حرکت ہوگی، اگر عین کلمے میں فتحہ ہے تو تمام صیغوں میں 14 صیغوں میں فتحہ ہی ہوگا عین کلمہ میں۔ اگر عین کلمہ میں کسرہ ہے، یعنی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں اگر عین کلمے میں کسرہ ہے تو باقی تمام صیغوں کے عین کلمے میں بھی کسرہ ہوگا، اور اگر ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے کے عین کلمے میں ضمہ ہو، فتحہ یا کسرہ نہ ہو، اگر ماضی واحد مذکر غائب کے عین کلمے میں ضمہ ہو، پیش ہو، تو تمام صیغوں میں ضمہ ہوگا، تمام صیغوں کے عین کلمے میں بھی ضمہ ہوگا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں عین کلمے پر جو حرکت ہوگی وہی حرکت باقی تمام صیغوں میں رہے گی، لہٰذا تم گردانتے وقت ہر صیغے میں عین کلمے کی حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا۔ جب گردانے لگے ہو تو عین کلمے کی حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا، اچھی طرح سے اس پر غور کرنا، دھیان دینا۔ مثلا شریبہ میں رے پر کسرہ ہے، شریبہ میں جو رے ہے یعنی را ہے تو مجہول کے طور پر ریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریبہ میں رے پر کسرہ ہے تو باقی 13 صیغوں میں رے پر کسرہ ہی آئے گا، کیونکہ اس کے عین کلمے میں کسرہ ہے، واحد مذکر غائب کے عین کلمے میں کسرہ ہے، تو باقی تمام صیغوں کے عین کلمے میں یعنی را پر کسرہ آئے گا۔ ایسا نہ ہوگا کہ شریبو گردانتے ہوئے تمہارے منہ سے شرب نہ نکل پڑے، کیونکہ شریبہ اس میں عین کلمہ کیا ہے، کسرہ ہے، تو شریب نہ ہونا چاہیے، نہ کہ شرب نہ۔ وہی فرما رہے ہیں کہ شریبو گردانتے ہوئے تمہارے منہ سے شرب نہ نکل پڑے، بلکہ خیال رکھو کہ زبان سے شریب نہ ادا ہو۔ اسی طرح کرومو گردانتے ہوئے کرمنا نہ کہہ جاؤ، بلکہ کرمنا ادا کرو۔ تم قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہو۔ تلاوت کرتے وقت تمہارے سامنے ماضی معروف کے بہت سے صیغے گزریں گے، لہٰذا تم ان صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہنا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک عربی زبان میں ہے تو اس میں بہت سے ماضی معروف کے صیغے گزریں گے، لہٰذا تم ان صیغوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہنا۔ مثلا پہلے پارے میں ختم اللہ، اس میں ختمہ ماضی معروف کا صیغہ ہے، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا ختمہ فعلا کے وزن پر ہے۔ وقد علم کل اناس مشربہم، ٹھیک ہے، یہ بھی پہلے پارے میں ہے۔ اگر اس میں آپ غور کریں گے تو علیمہ جو ہے، قد علمہ میں علیمہ، یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے اور کس کے وزن پر ہے، فعیلا۔ علیمہ فعیلا، علیمہ جو ہے فعیلا کے وزن پر ہے۔
اور دوسرے پارے میں ہے قتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تو اس میں قتل کس کے وزن پر ہے؟ فعل. قتل فعل، قتل فعل کے وزن پر ہے. اور تیسرے پارے میں ورفع بعضهم درجات، تیسرے پارے میں رفع ہے، ورفع میں رفع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو اس کا یہ کس کے وزن پر ہے؟ رفع فعل کے وزن پر بھی ہے. وشہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اس میں شہیدہ، شہیدہ فعل ماضی معروف ہے، یہ بھی تیسرے پارے میں آتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. تو یہاں پہ شہیدہ کس وزن پر ہے؟ فعیلہ کے وزن پر ہے، شہیدہ جو ہے فعیلہ کے وزن پر ہے. اور پانچویں پارہ میں وحسن اولئک رفیقا، اس میں حسنا فعولہ کے وزن پر آیا، حسن اولئک رفیقا میں حسنا فعل ماضی معروف ہے جو کہ فعولہ کے وزن پر ہے، حسنا فعولہ. وہ فرما رہے ہیں آیا ہے، دیکھو ختم، قتل، رفع، یہ تینوں فعالہ کے وزن پر ہے. ختمہ بھی، قتل بھی، رفع بھی، یہ تینوں فعالہ کے وزن پر ہیں اور فعالہ کے وزن پر ماضی معروف کے صیغے ہیں. یوں ہی علیمہ اور شہیدہ فعیلہ کے وزن پر اور حسنہ فعولہ کے وزن پر ماضی معروفی کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ ماضی معروف کے صیغے ہیں. اس طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر آپ غور کرتے رہیں گے تو بہت سارے صیغے آپ کے نظر کے سامنے سے گزریں گے جو ماضی معروف کے صیغے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جتنے صیغے یہاں مصنف نے بیان کیے یہ صیغہ واحد مذکر غائب، یہ تمام صیغے جو ہیں واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں. اس کے علاوہ تثنیہ مذکر غائب کے صیغے بھی آپ کو ملیں گے، جمع مذکر غائب کے صیغے ملیں گے، مؤنث کے بھی صیغے ملیں گے، یعنی 14 صیغوں میں سے بہت سارے صیغے آپ کو ملیں گے. آپ بس غور کرتے جائیں اور کوشش کرنے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اس کے عین کلمے میں کسرہ ہے، عین کلمہ کیا ہے، پہلے تو اسے سمجھنا ہوگا آپ کو. بار بار تکرار کریں گے، بار بار رٹیں گے، کیونکہ گردان جو ہے اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے، اسے رٹنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے پہلے رٹیں، اچھی طرح سے رٹ لیں تاکہ زبان پر اچھی طرح یہ رواں ہو جائے. اس کے بعد آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس دیکھتے ہی صیغہ آپ سمجھ لیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ فلاں صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.